فرقت کا جنون تڑپتا ہے، دل مجبوری بے روزہ ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں۔ اور میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں، میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں، میری فکر کہاں تیری بات کہاں، میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں، میری فکر کہاں تیری بات کہاں، ادنا سا ایک بیکاری ہوں، یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے، ادنا سا ایک بیکاری ہوں، یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کشمیر کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے عظیم مذہبی سکالر پروفیسر طارق محمود صاحب فاضل بحیرہ شریف، ان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اور آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے اور خطاب کو اس طرح سننا ہے کہ آپ تمام لوگ بیدار ہو، اور آپ کی بیداری کا ثبوت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ سبحان الله۔
سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرا ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ حمد و صلوات کے بعد بدرانی سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے محفل سرحانی، بزم سرحانی سجی ہے، یقین نوشا کے مصطفیٰ کا دل کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراہانی کریں، اور آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ سنیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں بڑی کمی ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو بر وقت ختم بھی کریں اور آپ کچھ حاصل کر کے یہاں سے جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تمام منتظمین کا بھی جنہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم ان کا یہ دعوت جو ہے قبول فرمائے، اور میرا یہاں بھی آنا رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ میں کہوں رب کائنات مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ کریم نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بھی کر دیا، اور آنے کی غرض و غائب وجہ بھی بیان کر دی کہ میرے کریم آقا کیوں آئے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کریم نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا۔ کیا احسان عظیم فرمایا؟ کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرما دیا، انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ کون سا رسول؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ وہ رسول کہیں باہر سے نہیں آیا، وہ رسول انہی میں سے جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے، اسی بستی سے میں نے ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث فرما دیا۔ وہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ وہ رسول اللہ کے کلام کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، صرف تلاوت ہی نہیں کرتا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کرتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس لیے کہ میرا محبوب جب تک ان میں آیا نہیں تھا تو یہ کھلی گمراہی میں تھی۔ احباب گرامی قدر، اللہ کریم نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اگر کوئی بیٹھ جائے، محترم شیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، بشمار اور میں دوست بھی بیٹھے ہوں گے، کیلکولیٹر لے لیں، گرنا شروع کر دیں، کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، آپ کی گنتیاں تو ختم ہو سکتی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہاری گنتیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میری نعمتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ارے دور کیوں جاتے ہیں؟ میرا رب فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو، میں نے اپنی نعمتیں آفاق میں بھی بکھیر رکھی ہیں، زمین و آسمان میں بکھیر رکھی ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو رب فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، کہ میں نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اب کہتا ہے آسمانوں کی طرف دیکھو، اسے میں نے ستاروں سے مزین کر دیا، ڈیکوریٹڈ کر دیا میں نے آسمانوں کو۔ اور کہتا ہے اگر تمہارے پاس
اوپر دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، دور کیوں جاتے ہو؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اے میرے بندو میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں تمہارے اندر رکھی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو دیکھ لو، کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا مشاہدہ کرو، ارے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کے ایک ایک اس کو دیکھو، ارے دیکھو تو صحیح اس کریم رب نے تمہیں کیسا لاجواب بنایا ہے، یہ میں نے اینک بنائی ہے۔ ہو سکتا ہے کب لوگ اینک بناتے ہیں، ممکن ہے کبھی ایک مرر اس کا تھوڑا سا فرق ہو جائے، فٹنگ میں برابر نہیں دکھتا، قریب والی سے دور نہیں دکھتا، دور والی سے قریب نہیں دکھتا۔ ارے قربان جائے میرے آقا تیری عظمت پر، میرے رب تیری عظمتوں پہ قربان جائے، تو نے ہمیں آنکھیں ایسی عطا فرمائی، دور سے دیکھے قریب سے دیکھے کس طرف سے دیکھے لاجواب دکھتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت رب نے ہمیں دانت عطا فرمائے، ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں عطا فرمائے، دل عطا فرمایا، 24 گھنٹے دھڑکتا ہے، 24 گھنٹے کبھی نہیں کہتا کہ میں نے آرام کرنا ہے، دھڑکتا ہے ہر وقت، لیکن دل اصل وہی ہے جو دھڑکے تو یا رب کی یاد میں دھڑکے یا رب کے مصطفیٰ کی یاد میں، پھر اس دل کے دھڑکنے کا پھر مقصد حل ہوتا ہے۔ رب نے جو آنکھیں ہمیں دی ہیں، دکھتا تو سب کچھ ہے لیکن مزہ تب ہے ان سے انسان وہ دیکھے جس کے دیکھنے کا رب نے ہمیں حکم فرمایا۔ رب کائنات نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، اتنے مضبوط کہ بڑی سے بڑی چیز کو ہم اٹھا لیتے ہیں۔ رب نے ہمیں دماغ عطا فرمایا، اتنا عظیم دماغ کہ جس نے زمین و زمان کو چھوڑ کر آسمانوں کو مسخر کرنا شروع کر دیا، کہاں تک یہ دماغ پہنچ گیا۔ لیکن ذرا سا فالٹ آ جائے، ذرا سا پیرالائز ہو جائے انسان، فالج ہو جائے انسان کو، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی نعمت ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، میری گزارش ہے دوستوں سے کہ آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کوئی آدمی نہیں ملائے گا گھر ملو گے اتفاق سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلوں سے ملا کرو۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ نعروں پر زور کم رکھیں تاکہ کم سے کم وقت میں ہم لوگ جو ہے اس وزن کو سمیٹ سکیں۔ تو اب گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا، رب نے اتنی نعمتیں دی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ کہا دیوی بندو، آپ قرآن کریم کی سورہ فرقان پڑھیں، اللہ کریم نے بڑے بڑے عذاب ذکر کیے کہ تم نے یہ کیا، تمہیں یہ عذاب دوں گا، یہ عذاب دوں گا، یہ عذاب دوں گا۔ پھر آگے فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر وہ جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کر لیے اس کی ساری خطائیں بخش دوں گا۔ نہ صرف ساری خطائیں بخش دوں گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اتنا بڑا رب، اس نے اتنا کچھ دیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اب آپ گرامی قدر، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی تاجدار انبیاء کی، جب باری آئی میرے کریم آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر ہم نے فرمایا اے میرے بندو، جو کچھ میں نے تمہیں دیا تم سے کوئی حساب و کتاب نہیں مانا، لیکن یاد رکھو میں نے اپنا معبود بھی تمہیں بنا حساب و کتاب کے عطا فرما دیا۔ اتنا بڑا احسان میں نے تم پر کر دیا۔ اب رب جب احسان کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہی رب قرآن میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جب رب کوئی احسان کرے اس احسان کے بدلے میں خوشی کا اظہار کیا کرو۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ رب جب نعمتیں دے تو نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ رب فرماتا ہے شکر ادا کرو گے اور عطا فرماؤں گا۔ اتنا عظیم رب ہے ہمارا، وہ کہتا ہے کہ جب تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اور عطا فرماؤں گا، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کی ان عذابی لشدید، یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔
تو گرامی قدر ہم اس پر محبوب پاک صاحب الولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا یہاں تذکرہ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب فرماتا ہے میرا محبوب کہیں باہر سے نہیں آیا، اے مکہ والوں کو تمہیں میں سے آیا ہے۔ یہاں مفسرین کرام نے بڑی بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں میں سے کیوں کہا؟ یہاں دو باتیں بتائیں۔ ایک بات تو یہ بتائی اگر باہر سے محبوب آتا، باہر سے نبی آتا، تم شک میں پڑ جاتے، پتہ نہیں کیسا ہے، پتہ نہیں وہاں کیسا ہے، یہاں کیسا ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ سوچتے ہو گے پتہ نہیں کتنا کوئی نیک آدمی ہے، یہ تو مجھے پتا ہے میں کیا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے، لیکن وہ ذات، وہ ہستی جو انہی میں رہی، 1 2 3 4 5 6 دن نہیں، 40 سال رہی۔ کتنے سال رہی؟ ہم یہاں کیمپ میں رہ رہے 2 دن 4 دن رہے، 500 باتیں نکل آتے۔ ابھی ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ایک دوسرے کی غلطی ہم لوگ کر لیں گے، لیکن میرا محبوب 40 سال رہا، اور رہا لیکن میں وَإِنْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان میں رہا جو کہ گمراہیوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ اتنا گمراہیوں کا بڑا گڑھ، جو بندہ بڑے بڑے پوشمار واقعات لکھے ہیں گمراہیوں کے حوالے سے، کہ ایسے ایسے بغیر قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے کہ جب وہ چاہتے کہ میرا بیٹا کسی بڑے کا بیٹا بنے، بیٹا میرا ہو لیکن اس کی نسبت کسی بڑے سے بن جائے، وہ اپنی رفیقہ حیات کو کسی بڑے بندے کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ایسے ایسے ظلم کی جاتی تھی، بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، شراب پانیوں کی طرف پی جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے تھے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی، جھوٹ، فراڈ، جوا، شراب، سود، ہر برائی ان کے اندر موجود تھی۔ اس معاشرے میں میرا محبوب کر رہا ہے، اس معاشرے میں 1 2 3 4 دن نہیں، جب 40 سال عمر کے بیت کے کوئی صفحہ پہ کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں، اس کے بیک سائڈ سے تمہارے اوپر کوئی دشمن اٹیک کرنے والا ہے، تو بتاؤ میری بات پہ یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سب نے جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ ان سب نے کہا تھا کہ اے محمد بن عبداللہ، ہم نہیں جانتے پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، ارے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ نے 40 سالوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرماتے ہیں لبثت فیکم عمری، کہ میں نے تمہارے درمیان عمر کے 40 سال بسر کیے ہیں۔ ارے بتاؤ 40 سال میں کبھی کوئی خامی دیکھی، کبھی کوئی کجی دیکھی، کبھی کوئی غلط بات دیکھی؟ ارے اگر نہیں دیکھا تو مان لو تو ایسا ہوتا ہے کوئی مصطفیٰ ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل یہ نہیں پیش کی پہلی میٹنگ میں، کوئی صفحہ کے اوپر پہلی ملاقات میں، یہ نہیں کہا کہ لوگوں مجھے نبی مانو کیونکہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں، لوگوں مجھے نبی مانو کیونکہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، ابراہیم کی اولاد ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہاں لوگوں میں نے تمہارے درمیان عمر کے 40 سال بسر کیے ہیں، ارے میری زندگی کو دیکھو کیسی زندگی میں نے گزاری ہے، کیا کسی اور نے بھی گزاری ہے؟ سب نے کہا کہ واللہ کسی اور نے ایسی نہیں گزاری۔ تو پھر فرمایا مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ یہ ہے پیغام میلاد، یہ ہے پیغام میلاد کہ ہم میلاد کو سمجھیں۔ دوسرا ہے میرے کریم آقا تھے کیسے؟ احباب گرامی قدر، جبریل امین کتنا بڑا فرشتہ رب کا، جو سیدنا آدم علیہ السلام ابھی بن رہے تھے، ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ان کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، اس وقت میں جو فرشتہ سامنے کھڑا تھا وہ جبریل امین تھا۔ وہ جبریل امین جو سارے نبیوں کے پاس آئے، جنہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، شیس علیہ السلام کو بھی دیکھا، سبھی نبیوں کے پاس نہ صرف دیکھا بلکہ وہ صحابی بنے۔ اے وہ جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم اجد رجلا افضل من محمد۔ وہ کہتے ہیں میرے کریم آقا میں نے زمین و آسمان کو چھان مارا،
جانتے ہیں چھاننا کیا ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں نا گھروں میں چھاننی ہوتی ہے جس میں آٹا ڈالتے ہیں، اوپر سے آٹا ڈالتے ہیں نیچے نکل جاتا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں اے میرے کریم آقا میں نے زمین و آسمان کو چھان مارا، کائنات کی ایک ایک ذرے کو چھان مارا، واللہ میرے کریم آقا آپ جیسا میں نے پوری کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ ارے کیسے دیکھ لیتے؟ حسان ابن ثابت جن کی عمر 120 سال تھی، 60 سال حالت کفر میں گزرے، 60 حالت اسلام میں گزرے، وہ حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ کہتے ہیں میرے محبوب وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہتے ہیں میں نے بھی بڑے سفر کیے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، لیکن میرے کریم آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کوئی نہیں دیکھا۔ ارے کیوں نہیں دیکھا؟ سبب کیا ہے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے میرے محبوب آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں دیا۔ اور صرف حسین شکل سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے رب کائنات نے 2 حسینوں کے بڑے تذکرے کیے۔ یوں تو یہ کائنات حسینوں سے بری ہے۔ امیر خسرو نے بھی کہا تھا افا کہا گردیدام میرے بتاؤں وردیدام بسیار خوباں دیدام ماں جو چیزیں دی گئی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی بڑی کائنات دیکھی، بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، بڑے بڑے خوبصورت دیکھے، لیکن تجھ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ تو حسن صرف ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے 2 حسینوں کا تذکرہ بڑا کیا قرآن کا۔ ایک اس کا کیا جس کا نام یوسف صدیق تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام، اور ایک میرے کریم آقا کے حسن کے جلوے، حسن کے چرچے ہیں۔ وہ حسن صرف ظاہری نہیں تھا، وہ حسن اخلاق کا بھی حسن تھا، وہ کردار کا بھی حسن تھا، وہ قدم قدم پر جو کچھ کرتے تھے ہر چیز عملی نمونہ بنی۔ اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا وہی کچھ کیا جو کہ رب نے انہیں فرمایا۔ تو والی گرامی قدر حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے محبوب آپ کو رب نے تمام کی تمام عیبوں سے بری کر کے پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ ایسے پیدا کیا جیسے گویا کہ آپ چاہتے تھے۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ گویا کہ آپ یہ چاہتے تھے جب رب نے بنانا چاہا ہوگا، میرے محبوب نے عرض کیا ہوگا اے رب کائنات مجھے بنانا ہے تو میرا چہرہ مبارک ایسا بنانا جب کسی کی نظر پڑے تو بخار اٹھے، وَالضُّحَىٰ، اے میرے محبوب میری زلفی ایسی بنانا جب کسی کی نظر پڑے تو پھر بخار اٹھے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے محبوب میری زبان ایسی بنانا کہ جب میری زبان سے کوئی لفظ نکلے اے خالق کو خود پکار اٹھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ارے میرا محبوب تو اپنے پاس سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہی کہتا ہے جو رب اسے کہتا ہے۔ تو بابا گرامی قدر اس محبوب کی ہم ماننے والے ہیں، اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا، وہ کہتے ہیں لم یأتی نذیر فی نظر، وہ بھی کہتے ہیں میں نے بڑے دیکھے ہیں، بڑے حسین دیکھے ہیں، لیکن لم یاتی نذیر فی نظر، ارے آپ جیسا میری نظر میں آج تک کوئی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہ مثلے تن شد پیدا کرنا، اے میرے کریم آقا آپ جیسا رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ حسن تمام ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ابھی گرام کے آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ کوئی نعت خوان ہو، مقرر ہو، کوئی بھی بندہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک خاص قانون کو فالو کریں۔ وہ قانون کیا ہے؟ اب میں جس عمر کے حصے میں ہوں، تقریباً 45 کو کراس کر رہا ہوں، اس عمر کو ہم جوانی کی عمر نہیں کہتے، 30 تک 32 33 تک جوانی کی عمر ہے۔ ہر کوئی اسی کو پسند کرتا ہے، شباب کی عمر۔ جب کوئی چیز شباب پر ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، نہ کہ تب چھوڑنا چاہیے کہ جب بالکل سب لوگ جو ہے وہ آپ سے تنگ آ جائیں۔
اس لیے آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ہم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں اور سیرت پر عمل کرتے ہیں. خوشی کیوں مناتے ہیں؟ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ خوشی منانا رب کائنات کافروں کو بھی اس کا فائدہ دیتا ہے. ایک کافر گزرا ہے، بہت بڑا کافر، جس کا نام ابو لہب تھا. ابو لہب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا. اسے ابو لہب اس لیے کہتے تھے، اس کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا تھا، بڑا خوبصورت تھا. اس نے زندگی میں صرف 2 بار انگلی اٹھائی. کتنی بار انگلی اٹھائی؟ 2 بار. ایک دفعہ اس نے انگلی کب اٹھائی؟ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. سنا کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، خوش ہو گیا. اس کی لونڈی کی سویبہ ایسے اشارہ کیا، کہا سویبہ تو نے مجھے بڑی خبر سنائی ہے کہ میرا وہ بھائی جو دنیا سے جا چکا ہے اس کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، جہاں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. وہ انگلی اس کی اٹھی. 40 سال گزر گئے. 40 سال کے بعد پھر دوبارہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، تو بدبخت سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے پھر ایسے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہنے لگا تبا لک ما جمعتنا الا لہذا، نعوذ باللہ من ذلک، کفر نباشد. وہ کہنے لگا اے محمد تیرے لیے نعوذ باللہ تمہارے لیے ہلاکت ہو. کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا کہ ہم بدو کو چھوڑ کر، ہم 365 کو چھوڑ کر ایک ہی پوجا کریں؟ جب اس نے یہ الفاظ کہے، میرے محبوب تو رحمت للعالمین ہے، لیکن وہ رب بڑی حیا کرتا ہے. وہ رب سب کچھ معاف کر دیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کے ساتھ جو کچھ اوپر نیچے کرے اس کو معاف نہیں کرتا. میرے رب نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب تو نے ایک انگلی اٹھائی ہے میرے محبوب کی طرف گستاخی سے، جان کرے تم ہاتھ ہی کرو برباد ہو. وہ ابو لہب جب مر گیا، مرنے کے بعد حضرت عباس جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس نے کہا جناب کیا یہ گیا کہ ہر وقت مار پڑتی ہے، لیکن جب سموار کا دن آتا ہے، منڈے، جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس انگلی سے میرے کریم آقا نے اشارہ، جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا کہ اپنی لونڈی کو کہ تو آزاد ہے، تو نے محمد عربی کے آنے کی خوشخبری سنائی ہے، اس انگلی سے رب کائنات ہر سوموار کو مجھے پانی عطا فرماتا ہے، جس سے میرے عذاب میں کمی آ جاتی ہے. اس واقعہ کو لکھنے کے بعد سیریا، دمشق، شام کے عظیم محدث ناصر دمشقی، حافظ ناصر دمشقی، وہ لکھتے ہیں اذا کان ھذا کافر، اذا کان ھذا کافر جاء ذنبه تبت یداه وفی الجحیم مخلدا، اذا اتى يوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور باحمد، وما الذنب لعبد الذي كان عمره باحمد مسرورا ومات موحدا. وہ کہتے ہیں لوگوں اتنا بڑا کافر کہ جس کی مذمت میں رب نے پوری صورت نازل کی ہے، پوری صورت نازل کی ہے، اور جب سوموار کے دن آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی انگلی سے اسے میٹھا پانی عطا فرماتا ہے، اس کے عذاب میں کمی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی منائی تھی. پھر وہ کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کی پوری زندگی توحید پر گزری، جس کی پوری زندگی رب کو ایک مانتے ہوئے گزری، رب اور رب کے رسول کی مانتے ہوئے گزری ہے،